جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اسپریچل ہیلنگ میں انٹر ریلیٹڈ ہے ریلیشنز، مطلب اولاد کے لیے ہم پریشان ہیں، وہ ہم سے پریشان یا کچھ بھی. ہم سب ضرور جاننا چاہیں گے ان روٹس کے بارے میں جنہوں نے اتنے خوشبودار پھل جن کی وجہ سے آئے. ہمارے سامنے وہ مثالیں رکھیں کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ لوگوں کی اپ برنگنگ کیسے کی کہ آپ میں اسپیشلی اللہ سے کنیکٹیوٹی بلٹ ان ہو گئی، اخلاص بلٹ ان ہو گیا. اسپیشلی مثال کے طور پر مجھے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے والدین نے آپ کو ذکر کب سکھایا تھا، تو میں نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا میری کیا ایج تھی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرے والد اپنے ہاتھوں پہ یوں ہمیں اٹھا کے تو ایسے گھماتے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرتے تھے. اتنی محبت تھی ہمیں بچپن میں ان الفاظ کو سننے کے لیے. کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں. حبیبتان الی الرحمن، دونوں رحمان کو بہت محبوب ہیں. ثقیلتان علی المیزان، میزان پر بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی مجھے آج بھی ان ہاتھوں کا لمس فیل ہوتا. میرے والد جب خود ذکر کرتے تھے کہتے نہیں تھے، لیکن نیچرلی یعنی ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے انسان کو. مثال کے طور پر ہماری جب بھی آنکھ کھلتی تھی صبح فجر کے وقت، ہماری امی تلاوت کر رہی ہوتی. امی کی تلاوت کی جو یعنی خاص لہن تھا وہ ہمیشہ کانوں میں گونجتا. کنسسٹنسی جو ہے والد سے بھی سیکھی، لیکن والدہ سے ایسے کہ انہوں نے اپنی لائف میں کبھی قرآن کو دہرانا نہیں چھوڑا. سناتی تھی ڈیلی. انہوں نے میرے والد سے ترجمہ پڑھا، لیکن اپنی حیات کے آخری دن تک انہوں نے دہرائی نہیں چھوڑی. 78 ایئرس میں وہ اللہ کے بلاوے پر چلی گئی، اور اس وقت بھی وہ نماز کی حالت میں تھی کہ نماز سے انہیں بے حد محبت تھی. میں آج بھی دیکھتی ہوں کہ نماز سے بہت لوگوں کو محبت ہوگی، لیکن میں نے جو محبت اپنی ماں کے دل میں دیکھی اور جس قدر زیادہ رغبت شوق ہم میٹ ہی نہیں کر پاتے. ہم وہ کچھ نہیں کر پاتے جو کچھ ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا جنہوں نے ہمیں عمل سے زیادہ سکھایا. الحمدللہ کوئی بھی موقع ہوتا، ہمارے یہاں جب رمضان میں افطار کا سلسلہ ہوتا تھا تو میرے والد بہت بڑے پیمانے پہ افطار کرواتے تھے، لیکن ان کا کام یہ تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہمیں ساتھ شامل نہ کریں. 5-6 ایئرس کی تھی جب سے میں ان انتظامات میں ان کے ساتھ شامل ہوتی. پھر یہ کہ انتظامات کرنے کے لیے ڈائری میں کیا کیا لکھا گیا غور سے دیکھتے تھے کہ اچھا یعنی وہ چیزیں جو ہے نا پھر وہ آپ کے اندر جو ہے نا ایسے اتر جاتی کہ وہ آپ کا حصہ بن جاتی کہ آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. شاید بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے اسکول کو دیر ہو رہی تھی تو ہم لوگ یعنی اسکول چلے گئے اور اس دن ہم نے قرآن نہیں پڑھا. بس وہ دن سخت دن تھا کہ ہم اس پہ ہماری بہت زیادہ یعنی پرسش ہوئی تھی، اور اس کے بعد توبہ کر لی تھی کہ کبھی یعنی صبح کے ٹائم پہ پڑھے بغیر نہیں جانا. تو ابھی بھی میرے دل کو قرار نہیں آتا کہ اگر میری اپنی صبح جو ہے وہ ایسی نہ ہو. میں چاہتی ہوں ان کی صبح میں بھی برکت آئے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. تو یہ برکت جو ہے یہ صبح کے خوبصورت کاموں سے ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کے لیے، اس کی قربت کے لیے ہم کرتے ہیں. اس کا ذکر، تلاوت، نماز اور اسی طرح سے دیگر کام. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے. اور میرے والد جو تھے سب سے پہلے میری والدہ کو پڑھاتے تھے تہجد کے ٹائم پہ، پھر فجر کے بعد میں اور میری بہن پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد دیگر بہن بھائی بھی. لیکن اس کے بعد ابا جی کے اور اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جن کو وہ ضرور پڑھاتے تھے، یعنی وہ اپنے کام سے پہلے بیفور بریک فاسٹ وہ یہ کام کر چکے ہوتے. میری بھی آج وہی روٹین. میں بھی مارننگ میں جب تک کلاس نہیں لے لیتی باقی کاموں کے ساتھ، تو اس وقت تک مجھے لگتا ہے کہ میرے دن کا آغاز ہی نہیں ہوا. الحمدللہ. تو سیکھنے سکھانے کے لیے سب سے پہلے پیرنٹس کو خود یعنی اس راستے پہ چلنا پڑتا. آپ چلو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دے گا، اولاد بھی چلے گی انشاءاللہ. اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب دیر ہو گئی، اب ان کا کیا ہوگا. ہدایت اللہ کے پاس ہے، سجدوں میں ہدایت کی دعا کر، نام لے کے انتظار میں جتنا رہے گے صبر کا اجر ملے گا. اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا نا کس وقت کسی دل کے اندر یہ بات جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ.